دور موجود کے اندر سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش وہ عصمت کی دولت کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے ہے۔ جب کوئی شخص پاک دامن نہیں رہتا تو پھر یہ وہ غلاظت ہے کہ جو زندگی کی ہر خیر کو چاٹ جاتی ہے اور انسان کی ساری صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، غلاظتوں سے لتھڑا ہوا جو وہاں ماحول ہے، اور یہ وہ چیز نوجوان کے ہاتھ میں جب آ گئی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو پھر وہ بیٹھا بھی تنہائی میں ہے تو اپنے دامن کو وہ کس طرح محفوظ رکھ پائے۔ ہمیں سورہ یوسف یہ سبق دیتی ہے کہ ساتوں دروازے مقفل ہوں، کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتاب ہو۔ ایک یقین اور ایک عقیدہ ایسا ہے، عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو محبت کی شادیاں کہی جاتی ہیں وہ زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ اس کا سبب کیا؟ کچی عمر کے بچے اپنے جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی نظر کے اندر صرف ایک دو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے جس سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کہنہ مشق اور گرم سرد چشیدہ والدین اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کی ترجیحات کیا ہیں، اس لیے وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولادوں کو اللہ تعالیٰ عقل و خرد کی فراوانیاں نصیب کر دیتا ہے اور والدین واقعتاً فہم اور سمجھ میں اس مقام پہ نہیں ہوتے، تو سعادت مند اولادیں اس وقت بھی اپنے والدین کو شامل کرتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، جو خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کو ضد ہوتی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں ساری دنیا پہ حکومت کرنے والا سکندر ذوالقرنین جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خالی ہاتھ جا رہا۔ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا شخص، اتنے بڑے محلات میں زندگی گزارنے والا، دنیا کے اوپر فرعین مصر کے محلات، ان کی جو ہے وہ درد کی کہانی سنا رہے ہیں، آج ان کا نشان بھی باقی نہیں ہے، کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہ آخری وقت پتہ چلا، کاش کہ زندگی میں اس کی خبر ہو جاتی کہ کفن ایسا لباس ہے جس کو جیب نہیں ہوتی، اور یہاں عمل پہلے سے بھیجنے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے وصول کرنے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جو زندگی کی مقصدیت سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ تو سکندر ذوالقرنین نے کہا میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ گو مہیا سامان سب ملکی و مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ فکر اقبال کے محور بنیادی طور پہ تین ہیں۔ اقبال کی فکر کا محور اسلام ہے، اس کی ساری شاعری اسلام کے گرد گھومتی، وہ اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات مانتے اور اس امت کی نجات کی ضمانت اسلام پر عمل کو قرار دیتے۔ اقبال کے ہاں دوسری چیز کتاب حکمت قرآن مجید ہے، وہ اس امت کو قرآن سے جڑنے کی تلقین کرتے۔ اقبال کے فکر و فلسفے کا سب سے بڑا محور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کا فکر طواف کرتا ہے حضور کے حسن کا اور حضور کی سیرت کو اس انسانیت کے لیے نجات دہندہ قرار دیتا۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیز۔ کہتے ہیں کہ اگر تم نے زندگی کا جمال دیکھنا ہے تو حضور کے قدموں میں آ جاؤ، سارا دین نام ہی میرے حضور کا ہے۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت کا ربط و رشتہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر تم سر بلند ہو، لیکن اگر ان سے ربط نہیں ہے تو پھر تم آوارہ پنچھی کی طرح ہواؤں کے تھپیڑوں پہ تو ہو سکتے ہو لیکن منزل تمہارا مقصود نہیں ہو سکتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، کہا کہ تجھے یقین نہیں؟ کالا بلا مالک کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دل میں اطمینان اور زیادہ پیدا ہو جائے، یقین کی اور پختگی نصیب ہو جائے۔ کہا 4 پرندے پکڑ لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کرو، ٹکڑے کرو، گوشت بناؤ، قیمہ کرو اور مکس کر کے مختلف پہاڑوں پہ ڈال دو۔ کہا اب ایک ایک کر کے جانور کو پکارتے جاؤ، آپ دیکھیں گے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں۔ اب کسی کی ٹانگ کا قیمہ اس پہاڑ پہ ہے، کسی کی گردن کا قیمہ اس پہاڑ پہ ہے، کسی کے پروں کا قیمہ اس پہاڑ پہ ہے، کسی کے پیٹ کا قیمہ اس پہاڑ پہ ہے، لیکن جس جانور کو پکارا ادھر ادھر سے اس کے اجزاء نکلے، جڑے اور وہ دوڑتے ہوئے جناب ابراہیم کی خدمت میں پہنچے۔ تو کہا ہم ایسے ہی۔ یہ کیا کیا تو نے؟ رب چھوڑا، رسول چھوڑا، جنت چھوڑی، قرآن چھوڑا، لی کیا؟ جس نے تیرے دادے سے وفا نہیں کی، تیری دادی سے نہیں کی، تیرے نانے سے نہیں کی، تیری نانی سے نہیں کی، تیرے ماموں سے نہیں کی، تیری مامی سے نہیں کی، تیرے تائے سے نہیں کی، تیری تائی سے نہیں کی، تیرے والد سے نہیں کی، کیا ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں دفنایا؟ کہا ان سب کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے نہیں رکھا؟